بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ بقرہ کی آیت 17 سے لے کے 20 کا ایک گروپ کر رہے تھے، اور یہ ہمارا چیپٹر نمبر 8 چل رہا ہے، اور اس کا اب ایپیسوڈ 4 ہم کریں گے، لاسٹ یعنی آیت نمبر 20. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. غلط نظام زندگی کے خوفناک نتائج کا سیلاب کئی اندیکھے راستوں سے معاشرے کو گھیر لیتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم 2/20. تباہیاں کسی ایک راستے سے نہیں آیا کرتیں کہ اگر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں تو تم مطمئن ہو گئے کہ سارے رکھنے تم نے بند کر دیے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بجلی کی چمک کی تباہ کاریاں کانوں سے اگر داخل نہ بھی ہوئیں تب بھی وہ نگاہوں کی بینائی کو اچک کر لے جا سکتی ہیں، اور اگر بینائی ہی چلی گئی تو کانوں کو بچا کر کیا تم بینائی کو بھی بچا سکے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کو بچا کر دوسرے کو بھی بچا لے جاؤ گے. کہیں نہ کہیں نقصان ہو ہی جاتا ہے. اس لیے غلط نظام میں رکھنے بند کرنے سے حفاظت کا مل جانا وقتی اطمینان ہوتا ہے. مسئلہ تبھی حل ہوگا جب اس نظام کی جگہ صحیح نظام آپ لے کر آئیں گے. غلط نظام کا علاج انسانی سوچ کی پیوند کاریوں سے ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ غلط نظام میں خرابی اس کی اصلی جگہ یعنی جڑ میں ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر میں جو خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ خرابیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ غلط نظام کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، اور ہم غلط نظام کے مظاہر کا علاج کرتے رہتے ہیں، اصل بیماری کا علاج نہیں کرتے. کیونکہ بیماری تو اصل جڑ میں ہوتی ہے، اور اسی بیماری کو ہم تقویت دیتے چلے جاتے ہیں، دودھ پلاتے رہتے ہیں اس بیماری کو. ہماری اس روش سے اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہم دیانتدارانہ کوششیں کرتے ضرور ہیں لیکن بنتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہمیں ایک افیون پلا دی جاتی ہے کہ جناب انسان کی فطرت ہی کچھ اس طرح کی بد واقع ہوئی ہے کہ ہر اصلاح کا پروگرام ناکام ہو کر فساد بن کر رہ جاتا ہے. انسانی فطرت کے غلط تصور نے انسان کو نفسیاتی لحاظ سے مایوسی کی انتہا تک پہنچا دیا ہے. جب ہم انسان کی فطرت کو بد تصور کر لیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی اس انسان کی اصلاح ہو جائے. یہ تصور غلط ہے. انسان کی فطرت کو بد تصور کرنے کی بجائے خراب نظام کی خرابیوں پر غور کریں. قرآن کے اس لفظ محیط پر غور کریں کہ جس نے چاروں طرف سے خرابیوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. انسانیت کی ساری تاریخ اور داستان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی بنیادی آرزو ہوتی ہے کہ راستے کی دشوار گزار گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہیے، اور یہی آرزو تقویٰ کہلاتی ہے، اور یہ آرزو کرنے والا متقی ہوتا ہے. لیکن انسانوں نے جب بھی تنہا عقل کی روشنی میں اور وحی کی رہنمائی کے بغیر زندگی کی مسافت طے کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہ بجلی کی چمک سے 4 قدموں تک کا راستہ روشن ہوا، وہاں تک تو چلے، اس کے بعد پھر تاریکی، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ تاریکی، جس کی وجہ سے یا تو کارواں رک گیا یا پھر غلط راستوں پر نکل کھڑا ہوا. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ 2/20 واذا اظلم علیہم قاموا 2/20. دشوار گزار گھاٹیاں تاریکی ہیں جس سے بچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے،
اور قرآن نے اپنی کتاب کو اس کتاب کو نور اور نور مبین کہا ہے۔ اگر انسانیت کا کارواں اس نور مبین کی رہنمائی یعنی وحی کی رہنمائی میں چلے گا تو راستے کے اندر وقت، توانائیاں، دولت، جانیں تلف ہونے سے بچ جائیں گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 2/20۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ غلط نظام والوں کے لیے طبعی قوانین کے راستے بند کر دیے جائیں، لیکن اس میں تعمیری کام کی بجائے ایک انتقام والی بات ہوگی۔ طبعی قوانین سے متعلق ہمارا نظام یہ ہے کہ اس کے دروازے مومن اور کافر کا فرق کیے بغیر ہر کسی پر کھلے رہتے ہیں۔ گناہ گار اگر طبعی قوانین کے مطابق زمین کو سنوارنے والا ہے تو اس کی کھیتی اگے گی، اور اگنے سے پہلے نماز کی شرط تو نہیں لگی ہوئی کہ نماز پڑھے گا تو اس کی اگے گی۔ گرفت کرنے کے معاملے میں ہماری جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق قدرت کے قوانین کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ یعنی ہماری تو یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے مومن اس کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سزا اور جزا کا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تو غلط نظام زندگی کو اختیار کرنے والے کے عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ طبعی قوانین کے دروازے بند نہیں کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 2/20۔ بصیرتیں اور بصارتیں سلب کر کے نہیں لے جاتے۔ خالص طبعی قوانین کے تابع مفاد عاجلہ چاہنے والوں کا انجام قرآن نے یہ بتلایا ہے۔ من کان یرید العاجلات عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید 17/18۔ مفاد عاجلہ کے مفاد کے نتائج ملتے چلے جاتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم 17/18۔ بالآخر ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔ یصلھا مذموما مدحورا 17/18۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نہایت مایوس، افسردہ، پژمردہ، ہتھیلی پر ہاتھ ماتھا رکھ کر یوں بیٹھا ہوا ہو کہ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کیفیت کو جہنم کہتے ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن 17/19۔ وہ جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے مفاد عاجلہ کو بھی سامنے رکھ کر اور مستقبل کو بھی سامنے رکھ کر پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کی جھولی میں مفاد عاجلہ تو خود بخود آ گرتا ہے۔ اس طرح سے جو کوئی کچھ کرتا ہے اس کے لیے کہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا 17/19۔ یہ نہیں جن کی کوششیں بھرپور نتائج دیتی ہیں۔ زندگی کے ہر گوشوں میں ان دونوں گروہوں کا تقابل نظر آئے گا اور ان کے نتائج کا محصل بھی محسوس طور پر نظر آئے گا۔ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا 17/12۔ جن کے سامنے مستقبل کی درخشندگی اور کامیابیاں ہوتی ہیں انہیں تم دیکھو گے کہ زندگی میں ان کے مدارج بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض 17/21۔ تم دیکھو کہ جہاں نے صحیح و عمل میں طبعی دنیا کے اندر ایک قوم کسی طرح سے دوسری قوم سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا 17/20۔ خدا کی ان طبعی بخشائشوں کے راستے میں بند نہیں لگائے جا سکتے، یعنی گرفت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ظالم کا ہاتھ اٹھے اور پتھر کا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء 17/20۔ طبعی قوانین کے لحاظ سے دونوں گروہوں کو یکساں طور پر مواقع بہم پہنچائے جاتے ہیں کہ جاؤ
آگے بڑھو، جس کا جی چاہے اتنا آگے بڑھتا چلا جائے۔ خارجی کائنات کی طرح اگر انسان اپنی انسانی زندگی میں وحی کی مستقل اقدار کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کی انسانی زندگی امن سے گزرے گی، وگرنہ اس کے برعکس معاملہ ہو تو اس کا مطلب دو خدا بنانا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی کتاب کے مختلف مقامات میں ان دو گروہوں کا اور ان دونوں نظریات حیات کا تقابل کر کے دکھلایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر 17/22 قوانین کے مطابق چلے اور تمہاری انسانی زندگی تمہاری اپنی مصلحت کوشیوں کے ماتحت چلے، یہی تو ہے خدا کے ساتھ دوسرا خدا بنا دینا۔ یعنی دوسرا خدا بنا دینا یہ ہے کہ طبعی زندگی تو خدا کے قوانین جو بنے ہوئے ہیں طبعی طور پر ان کے مطابق چلے، اور تمہاری جو انسانی زندگی ہے وہ تمہاری اپنی مصلحت کوشیوں کے ماتحت چلے۔ اسے کہتے ہیں خدا کے ساتھ دوسرا خدا بنا دینا۔ ایسا نہ کیا کرو۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا 17/22 یاد رکھو اس کا انجام پژمردگی اور افسردگی، چاروں طرف سے مایوسی، خدا پرستی کی بجائے جذبات پرستی کا محصل، مادی فراوانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو جہنم ہی ہوتا ہے نا، جہنم کی تو یہی نشانی بتائی گئی تھی، یہی تعریف بتائی گئی تھی۔ من کانا یرید حرث الآخرات نزد لہ فی حرثہ 42/20 جو مستقبل کی کھیتیاں چاہتا ہے، خدا کے قانون کے مطابق ان کھیتیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا 42/20 اور جو صرف مفاد عاجلہ ہی چاہتا ہے، اس کی ساری کوششوں کا محصل اور نتیجہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقٍ 2/200 اس گروہ کا مقصد حیات دنیاوی مفادات ہیں، طبعی زندگی کے مفادات ہیں۔ یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے، لیکن ہر وہ طریقہ جو چاہے جائز ہو یا ناجائز یہ معیوب ہے۔ کہا اس کے لیے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِنْ خَلَاقٍ 2/200 یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر ان کا مستقبل میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی جائز طریقے سے اگر آپ طبعی زندگی گزارتے ہیں تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر مفاد آپ نے مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے قانون کو نظر انداز کیا ہوا ہے، تو وہ حلال کما کر بھی آپ نے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کیا، تب بھی آپ نے اس کو آخرت کو جو ہے نا وہ نہیں اس میں کیا، آپ اپنی زندگی میں لے کر آئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر ان کا مستقبل میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کہ جو قوانین خداوندی ہیں اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون 11/15 طبعی قوانین کے تابع مفادات کے حصول کی جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جاتا ہے، کمی نہیں کی جاتی۔ تو ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے، یعنی یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے، ہر وہ طریقہ جو چاہے جائز ہو یا ناجائز یہ ناجائز یہ معیوب ہے۔ کہا ہے کہ اسی کے لیے جو ہم نے پڑھا کہ وما لہو فی الآخرات من خلاق، یعنی اگر پھر وہ مستقبل میں اس کا حصہ نہیں ہوگا تو یہ معیوب کہلائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے یہ جو گروپ ہم نے شروع کیا تھا 17 آیت سے لے کر اور 20 تک وہ ہم نے آج مکمل کر لیا۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ 4 تھا اور چیپٹر نمبر 8 ہم نے مکمل کر لیا۔